بابر اعظم کی دن دہاڑے سرعام سٹیو سمتھ نے بےزتی کر دی. یعنی یہ بابر کی نہیں ہم سب کی اس نے بےزتی کی, ہمارے منہ پہ چپیڑ ماری ہے. دن دہاڑے سنگل لینے سے انکار کر دیا کہ تم ڈاٹ بالیں کھیل رہے ہو. بھائی 3-4 ہی تو ڈاٹ بالیں کھیلی تھی, لیکن اس کے بعد آ کر ایک تو سنگل نہیں لیا, پھر اگلے اوور میں خود آ کے 4 چھکے بھی مار گیا. یہ تیرے کاکھ نہ رہے, ابھی تو ہم پچھلے زخموں سے نہیں ابھر پا رہے تھے. اتنی اس کی بےزتی کی ہے کہ بابر جاتے ہوئے وہ باؤنڈری ڈراپ کو زور سے بلہ ٹھوک کے گیا. اس دکھ میں وہ آؤٹ بھی ہوا ہے, اسی غصے میں. ہمارے پلیئرز کیا وہاں پہ بےزتی کروانے گئے ہیں یار؟ ابھی یہ 2-4 دن پہلے ہی رضوان کو بیچ میدان سے باہر نکال دیا گیا ریٹائرڈ کر کے, اور اب وہی سیم سین ہو گیا بابر اعظم کے ساتھ. اور یہی سب سے بڑے نام ہے پاکستان کے. حارث رؤف ہے تو اس نے 6 بالوں پہ 10 رن اس سے ڈیفینڈ نہیں ہوئے, حالانکہ وہ سپر سٹار بالر ہے پاکستان کا. جس طرح سے وہ اگنور کر رہے ہیں, ریفیوز کر رہے ہیں نا ہمارے پلیئرز کو, اس چیز کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو بڑی جو چیمپئن ٹیمیں ہوتی ہیں نا, وہ بڑے ناموں پہ نہیں چلتی ہیں. وہ صرف اور صرف یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کون سا بندہ اس ٹائم کس طرح کی فارم میں چل رہا ہے, کون کریز پہ سیٹ ہے, کون نہیں سیٹ ہے. چاہے وہ جتنا بھی بڑا نام ہو, سیٹ نہیں ہے تو نہیں کھلاتے بھائی, سائڈ بھی کر دیتے ہیں. یہ بگ بیش میں جو سڈنی سکسر ان کے فالوور بڑھے ہیں, وہ صرف اور صرف بابر اعظم کی وجہ سے بڑھے ہیں. ایک تو ان کے ملک کی آبادی کم ہے نا, اور ہمارے ملک کی آبادی دیکھو کتنی زیادہ آبادی ہے, اور اوپر سے بابر سب سے بڑا بیٹسمین ہے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے, تو اس وجہ سے ان کے تو فالوورز بہت بڑے ہیں, جس کی وجہ سے بہت انہوں نے لائکس بٹورے ہیں. تو اتنا بڑا نام اس کو سٹیو سمتھ نے اتنے آرام سے اگنور کر دیا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں. اصل میں سین یہ ہوا کہ یہ سڈنی سکسر اور سڈنی تھنڈر کا میچ تھا بھائی. سڈنی سکسر کی طرف سے اب تو بڑے کھلاڑی بھی آ گئے ہیں, مچل سٹارک کا بھی کم بیک ہو گیا, وہ بھی آ گیا ہے, سیم کرن بھی آ گیا ہے, سٹیو سمتھ بھی آ گیا, تو ٹیم ان کی اچھی ہو گئی ہے, اور ان کو یہ میچ بھی جیتنا بڑا ضروری تھا. اب جو سڈنی تھنڈر والے تھے ان میں ڈیوڈ وارنر ہے, تو وارنر صاحب ادھر سے چل گئے, پہلے وہ بیٹنگ کر رہے تھے, اس نے سنچری ٹھوک دی, 65 بالوں پہ 110 رن بنا کے گیا وہ. اس کی وجہ سے انہوں نے ٹارگیٹ بہت زیادہ دے دیا, 190 رنز کا ٹارگیٹ انہوں نے دے دیا. اب ٹارگیٹ اتنا بڑا تھا تو ظاہر اس کو چیز کرنے کے لیے بھائی آپ کو جو ہے پاور ہٹرز تو چاہیے. تو سڈنی سکسر والوں کی طرف سے اوپننگ پہ آئے دونوں بابر اعظم اور سٹیو سمتھ. ان دونوں بیٹسمینوں کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اینکر پلیئرز ہیں, مطلب اس طرح کی پاور ہٹنگ یہ نہیں کر سکتے, یہ سنگل ڈبل گیم کو چلانے والے پلیئرز ہیں. اور کئی لوگ ان پہ تنقید بھی کر رہے تھے کہ یہ دونوں ہی اوپنرز تم نے کیوں لگا دی ہیں, دونوں ہی روکنے والے ہیں. لیکن آتے ہی بھائی سٹیو سمتھ تو پاگل ہو گیا, اس نے تو چھکوں کی برسات کر دی. اس نے جو شاٹیں سیکھی ہیں, ایک تو اس نے شاٹ مارا لیگ سائڈ میں, سیدھا جا کے لگا چھت کے اوپر, 107 میٹر کا چھکا, اتنا اس نے دھویا. پہلے 4 اوورز میں انہوں نے 50 رنز بھی پورے کر لیے تھے, کرتے کراتے 10 اوورز میں تقریباً ان کے 105 کے لگ بھگ رنز ہو گئے تھے. تو بابر اعظم ان کے ایک اسپنر کو کھیل رہا ہے, گرین نام کا اسپنر ہے ان کا, اس کو کھیلتے ہوئے بابر نے اکٹھی 3-4 ڈاٹ کھیل دی. پھر آخری بال پہ اس نے شاٹ ماری کہ اب سنگل لیتا ہوں, وہ سیدھا لانگ آن پہ گئی ہے, تو یہ بھاگا سنگل کے لیے. آگے سٹیو سمتھ نے چٹا انکار کر دیا کہ بھائی وہیں پہ رک جا, میں سنگل نہیں لینے والا ہوں. اس وقت میں بھی حیران ہوا, پھر کیمرے میں دیکھا بابر اس کو کہہ رہا کہ یار یہ تو نے کیا کیا, تو سمتھ کہہ رہا بھائی یار اگلا وہ پاور سرج اوور ہے. پاور سرج اوور وہ ہوتا ہے جو اننگ میں ایک آتا ہے, مطلب 10 اوورز کے بعد آتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 فیلڈر باہر ہوتے ہیں, باقی سارے دائرے کے اندر ہوتے ہیں. تو سمتھ نے سنگل اس لیے نہیں لیا کہ یار یہ تو جس طرح روک رہا ہے, یہ تو پریشر بنا رہا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے, جس طرح بابر وہ ڈاٹ کھیل رہا تھا نا, تو وہ پریشر بن رہا تھا یار 60 پہ اگر 80-85 چاہیے تو اس طرح ڈاٹ کھیلنے سے تو کام خراب ہو جائے گا, اور وہ ہو رہا تھا کام خراب. تو سمتھ نے سنگل لینے سے انکار کر دیا, بابر کو غصہ آ گیا, اور سمتھ جو ہے نا اگلے اوور میں پھر خود آیا, اور جو وہ خود آیا اور پھر جو اس نے ان کو لمحہ پایا, 4 چھکے پہلی 4 بالوں پہ, وہ لمبے لمبے چھکے اس نے ٹھوک دیے بھائی, 4 چھکے اور ایک چوکا ٹھوک دیا. ٹوٹل اس نے نا 32 رنز مارے ہیں اس اوور میں. اب وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بابر کو بہت غصہ آیا اس چیز پر, کیونکہ نہ تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھ میں لا رہے تھے چھکے کے بعد, دور ہی بابر ادھر دیکھ لیتا تھا, وہ ادھر دیکھ لیتا چھکا مار کے, اور پھر اگلے ہی اوور میں بابر اسی غصے سے آیا کہ بھائی اس نے سنگل کیوں نہیں لیا تھا, اور بابر نے بس اننے وہاں گھمائی بال, اس سے لگی نہیں, بولڈ ہو گیا وہاں پہ 39 بالوں پر 47 رنز بنا کر 120 کی اسٹرائک ریٹ سے. اب دوسری طرف سٹیو سمتھ کو دیکھو, اگر یہاں پہ ہوتا نا میکسویل ہوتا یا ٹریوس ہیڈ ہوتا یا پولارڈ ہوتا, گیل ہوتا, ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو کھیلتے ہی ایسے. سٹیو سمتھ جس کو خود کہا جاتا ہے یہ تو اینکر ہے, یہ تو روکنے والا پلیئر ہے, اس بندے کا اسٹرائک ریٹ تو 238 کا اس کا اسٹرائک ریٹ ہے. 9 چھکے اس بندے نے لگائے ہیں, 42 بالوں پر 100 اس نے بنایا ہے, جبکہ بابر نے 39 بالوں پر صرف 47 رنز بنائے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رولا بنا ہے. بابر کو غصہ بھی آیا, وہ آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے بلہ زور سے مارا ہے, وہ جو باؤنڈری روب نہیں بنی ہوتی اس کو زور سے بلہ مارا اس نے, اور بعد میں بھی غصہ نظر آ رہا تھا. ظاہر ہے ہمیں بھی آیا بھائی, ہمارے پلیئر کو اس طرح کوئی کہے, ہمارا تو سپر سٹار ہے جو بھی ہے, لیکن کہے تو ہمیں تو بھائی مجھے تو بڑی دل سے چڑچڑی ہے سٹیو سمتھ کے اوپر. لیکن اگر میں فیکٹ دیکھوں کہ جس طرح اس نے کھیلا ہے سٹیو سمتھ نے, وہ تو بھائی صاف بات ہے, وہ جس طرح بابر ڈاٹ کر رہا تھا تو میچ انہوں نے ہار جانا تھا. لیکن یہی بات ہے کہ
یہ لوگ سلو کھیلتے ہیں، ہم بات کریں تو کہتے ہیں ہیٹرز ہیں. یار شرم کرو یار، اتنے بڑے لیول پر بےزتی ہو رہی ہے، اتنے بڑے لیول پر ہمیں ریفیوز کیا جا رہا ہے. یہ بےزتی لوگوں کو لگ رہا ہوگا بابر کی ہو، بابر کی نہیں ہوئی، مجھے تو خود فیل ہو رہی ہے، میری بےزتی ہوئی یار. میرا نام ہے، میرا برانڈ ہے بابر اعظم، ہمیں فیل ہوا یار ہمارے لڑکے کے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے. کم از کم یہ تو اپنے آپ کو چینج کریں. اور جس طرح اسٹیو اسمتھ نے اپنی شاٹیں اس نے بنائی ہیں نا، دیکھ لو، وہ بھی تو اینکر پلیئر تھا. بہرحال مجھے تو بےزتی فیل ہوئی، اگر آپ کو ہوئی ہے تو پلیز کمنٹس میں بتانا. ویڈیو صحیح لگے تو بھائی لائک کر دینا.